على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کبھی لب سے میرے نعتوں کا حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا تھا آقا میری جولی خالی ہے، مجھ کو اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو جمعۃ المبارک درس قرآن اور درس حدیث میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق سچ بیانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سن کر مجھے سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے زبان شاعر مشرق آپ نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح ہم اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں درس و تدریس کا، اس میں کوئی شک نہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، جب اللہ فرما لے بہتری کا ارادہ تو بھائی اس کے نصیب میں اور کیا چاہیے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ دین کے فہم کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کا دل اس چیز کے ساتھ لگ جائے، تقریریں سننے میں، قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، ان چیزوں میں آپ کا ذوق بڑھ جائے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وقت کا بندہ بڑا ہی عالم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ شام کو مصلی پہ کھڑے ہوں تو صبح تک کھڑے رہیں، یا صبح کھڑے ہوں تو شام تک کھڑے رہیں، پوری زندگی پوری آپ 24 گھنٹے مصلی پہ گزاریں، یا 24 گھنٹے قرآن پڑھیں، یا 24 گھنٹے محفلوں میں۔ فقط یہ عبادت نہیں ہے۔ انسان کی لائف کے ہر پیریڈ کا اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کبھی نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھے، ڈیوٹی کا ٹائم ہے تو ڈیوٹی کرے، بول چال ہے، گفتگو ہے، اخلاق کے ساتھ کرے۔ ہر لمحہ ہر کام کرنے سے پہلے انسان کی توجہ جب رب کی طرف جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ کام اس کا عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف چلی جائے، اللہ کے ساتھ انسان کا کٹا ہوا رابطہ کسی کام کرنے سے پہلے جڑ جائے تو انسان ہمیشہ برے کاموں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنے معاملات، آپ گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، گھر سے نکلے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا کر کے آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس گھر آنے تک آپ جتنی دیر باہر رہیں گے آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ جب آپ توکل ہی اپنے رب کے اوپر کر کے نکلیں، اللہ میں تیری امان میں تیرے توکل میں نکل رہا ہوں، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ سمجھ آئیے؟ آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ نے پڑھ لی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لی۔ جب تک آپ ڈرائیونگ کرتے رہیں گے تب تک آپ عبادت میں ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟
یہاں تک کہ میں ائمہ اکرام سے سن رہا تھا، ایک بہت بڑے میرے استاد ہیں مفتی صاحب، وہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ واش روم سے باہر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ اللہ کو یاد کر کے واش روم میں چلے گئے، آپ نے قضائے حاجت کی، وضو کیا، نہائے دھوئے، جو بھی کیا، باہر نکل کے جب غفرانک پڑھ لیا تو وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے یاد رکھنا۔ اللہ یہ تو نہیں منع کرتے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے نہ کماؤ، کیوں جی؟ اللہ تو کہتے ہیں رات میں نے تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی ہے اور دن میں نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، رات کو سو جایا کرو نماز پڑھ کے اور صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے رزق کمایا کرو، اپنے پیٹ کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ تو انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اگر وہ رب کی رضا کے لیے ہو جائیں سارے، تو سمجھے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے، صبح اٹھنے تک پوری رات عبادت میں گزرے گی۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا 23 نمبر آیت میں، جب ہم مومنوں کا اور کافروں کا ذکر کر رہے تھے پچھلے، کہ مومن جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کون کون سی جنت میں، تو دائیں ہاتھ میں مومنوں کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں کفار کو اور گناہگاروں کو، منافقین کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، تو آگے ہم یہاں رکے تھے کہ جو کافر لوگ ہوں گے، منافق لوگ ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ان کو 70 گز لمبی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ 70 گز لمبی زنجیروں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بدبخت لوگ تھے جو ایمان نہیں لایا کرتے تھے اپنے اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے، اپنے رب کو نہیں مانتے تھے۔ تو جو رب کو نہ مانے، جی میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ویسے بنتی نہیں ہے یہاں، لیکن میرا ایک ویسے دماغ ادھر چل گیا۔ جس ویلے مالکاں نو اکھاں کڈن لگ پین نا جی تے پھر مالک انہوں پڑھ لیندے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اب جو دینی تھی مثال میں رک گیا، آپ سمجھ جائیں۔ جب مالکوں کے سامنے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے نا جی، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، تو پھر مالک اس کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے بنایا بھائی، اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو جب اسی کے سامنے کھڑے، جب ہم نہ ہی مانتے تیری، تو وہ پکڑ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب ابلیس کھڑا ہوا تھا نا، ابلیس علیکم السلام، ابلیس کھڑا ہو گیا تھا، علیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ادھر آپ ادھر آ جائیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے منع کیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کر؟ اس نے کہا مالک میں آگ سے بنا ہوں اور میں پہلے کا بنا ہوا ہوں، تو یہ تو میری آنکھوں کے سامنے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مالک تھے نا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی وجہ سے اس کو اتنا مقام دیا کہ وہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کی عبادت کا درس فرشتوں کو دیا کرتا تھا۔ واحد مخلوقات میں، جنات میں ابلیس تھا جو ہر آسمان پر فرشتوں کو جا کے درس دیا کرتا تھا۔ اللہ نے نوازا تھا نا، مالکہ نے اتنی عطا کی تھی نا، تو جب مالکوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو مالکوں نے پکڑ دیا، پھر دیا تو رب نے تھا نا سارا کچھ۔ تو جب کہا کیوں نہیں کیا، کہا بھائی اس لیے نہیں کیا کہ میرے سامنے پیدا ہونے والی چیز کو میں کیوں کروں؟ ہاں اللہ تجھے کرتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، اس کو نہیں کرنا۔ تو رب نے کہا اسی کو تو میں نے بولا ہے نا جی، بولا تجھے کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا اس کو میں نے نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا نہیں کرنا تو پھر غرق ہو جا، دفع ہو جا، تو رجیم ہے، تیرے اوپر رجم ہے۔ اب اکڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا، وقت نبوت آپ کا زمین پر تشریف لائے، تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے ابلیس کے ساتھ، سارے دا جڑا دادا ہے نا، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی بات سنو، تمہاری وجہ سے
سارے ذلیل خوار ہو رہے ہیں تمہاری وجہ سے، تو چلو میں تمہارا رب سے راضی نامہ کرا دوں، تمہاری بھی جان چھوٹے ان امتحانوں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک آپ اپنے رب سے بات کریں، میں راضی ہوں، راضی نامے کے لیے میں تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار وہ شیطان راضی ہو گیا، شیطان مان گیا، کہتا ہے میں تیار ہوں راضی نامے واسطے۔ اللہ فرماندے نے اس کو بولو اچھا اگر وہ تیار ہے تو اس کو بولو آج بھی آدم کی قبر پہ سجدہ کرے تو معافی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج بھی کرے تو معافی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہے، جب زندہ تھے تو تب نہیں کیا تھا، اب کیوں کروں؟ یہ جو اکڑ ہوتی ہے نا، اکڑ پن، جب یہ آ جاتی ہے تو پھر سائی پکڑ لیں دے، نہیں سمجھ آئی؟ پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو جو اپنے مالکوں کو نہیں مانتا اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ مسکین کو، مسکین اور فقیر میں فرق ہوتا ہے، یہ بات قابل توجہ نقطہ ہے۔ مسکین اور فقیر میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر مانگتا پھرتا ہے میری مدد کرو، ہونے کے باوجود بھی، میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی تھوڑی سی شغلی سمجھ لیں۔ بس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں موڑ کے اوپر نا ایک لنگڑا سا بندہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی اسلام آباد کے سفر میں دیکھا ہوگا، یہ پرانی بات ہے، 97 98 2000 کی بات ہے۔ تو اس کی ٹانگیں نہیں تھی، تو بس والے نے اسپیشل کھڑا کیا اور ساری بس کو کہا کہ یہ لنگڑا ادھر بیٹھا تو سارے اس کو 10 10 20 20 50 50 دے دو۔ تو سب نے پیسے دے دیے، کسی نے 10 کسی نے 50، کسی نے رحم والا زیادہ پیسے والے نے 100 بھی دے دیا۔ اس وقت یہ 10 روپے بڑی رقم ہوتی تھی۔ ہاں بالکل۔ تو ڈرائیور سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ جناب آپ نے اسپیشل یہاں کھڑا ہو کے اس کو کیوں بولا کہ اس کو دیں، حالانکہ پیچھے بھی مانگنے والے تھے۔ اس نے بولا جس بس میں بیٹھے ہو یہ اسی کا مالک ہے، 7 بسیں ہیں اس کی سیم اس طرح کی، وہ ڈیوو بس نہیں، بڑی مہنگی تھی اس وقت بھی، وہ 1 کروڑ کے اوپر تھی اس زمانے میں بھی۔ اس نے بولا 7 بسوں کا مالک ہے، پر کرے کیا، اس کی مجبوری عادت بنی ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، تو یہاں سے ہی مانگ مانگ کے یہ بسوں کا مالک بنا۔ فقیر رجا بھی ہوگا نا، بسوں کا مالک بھی ہوگا، پھر بھی اس کی عادت۔ تو مسکین جتنا بھی غریب ہوگا نا، وہ بیچارہ اپنے اوپر نہ کوشش کرے گا سفید پوشی میں زندگی گزارے تاکہ کسی سے مانگ نہ سکے۔ تو مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ مسکین کو ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے، اور جب ڈھونڈ کے کسی کو دیا جائے تو پھر رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور مسکین بھی، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر دوں، سادات گھرانے جو ہیں ان کو صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں کتنے سادات ہیں جو سفید پوش ہیں، جن بیچاروں کے پاس ایک بار ہنڈی پکتی ہے، دوسرے دن کے لیے پیسے نہیں ہوتے، شام کو نہیں پکتی، ہاں جی۔ تو ہم اس لیے سادات کو نہیں دیتے جی یہاں صدقہ حرام ہے، یہ صدقہ نہیں کھاتے، تو بھائی صدقہ نہ سمجھ کے دیو، نہیں سمجھ آئی؟ صدقہ نہ سمجھ کے دیں، عدیہ سمجھ کے دے دیں، بھائی حضور کی آل ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں صدقے کی بجائے خدمت کا لفظ کر لیں، اور جب ان کی خدمت کی جائے گی نا تو کئی فقیروں مسکینوں سے اوپر ہوگی۔ سمجھ آئی بات کی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جو دنیا میں بڑے کہتا تھا نا میرے بڑے یار ہیں، بڑی چدرا ہے میری بڑی دنیا، نہیں سمجھ آئی؟ بڑی بڑی بیٹھکیں ہم نے دیکھی ہیں چودھریوں کی، جب چودھری پہ غربت آ جاتی ہے تو کوئی دنیا میں منہ نہیں لگاتا، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو جو کافر ہوگا، گناہ گار ہوگا، اگر اس کے اوپر کل قیامت کے روز مشکل آ گئی تو کوئی منہ لگائے گا؟ یار یہ تو دنیا میں نہیں کوئی منہ لگاتا، تو وہ تو قیامت کا دن ہے، ادھر تو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہاں ان کا ایک ہی کھانا ہوگا، جب ان کو بھوک اور پیاس لگے گی نا تو وہ پیپ ان کا کھانا ہوگا۔ پیپ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب کبھی کوئی پھنسی نکل جائے تو اس کے اندر سے نکلنے والا گندا مادہ کتنی اس کی سمیل اور دل خراب ہو جاتا ہے دیکھنے والے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم
گل گل کے سڑ سڑ کے وہ پیپ بن جائیں گے، اور پیپ جمع کر کے انہی کے جسم سے نکالی ہوئی پیپ کو رکھا جگہ ادھر سے نکالنی ہوئی پیپ کو ہم جمع کر کے رکھیں گے، اور جب ان کو بھوک اور پیاس لگے گی اسی پیپ کو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ بس رحم کر دے ہمارے حضور کا صدقہ، بس رحم کرے، رحم ہو گیا تے بیڑا پار ہے، مگر نہ اپنے کو گل کوئی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یاکلہ الا الخائتون، جسے کوئی نہیں کھاتا بجز خطا کاروں کے، بس جو خطا کار ہیں یہ انہی کے لیے ہے۔ اچھا خطا کار ہے، لفظ خطا کار ہے، یا کافر نہیں ہے، یا منافق نہیں ہے، یہاں وہ ایمان والے بھی ہیں جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، جن کا قبلہ ان کا مال و دولت، جن کا قبلہ ان عورتیں، جن کا قبلہ صرف دنیا بن گیا، یہ وہ خطا کار ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب کتنے لوگ ہیں مسلمان ہمارے ہاں ہیں تو نام کے مسلمان، پہلا کلمہ سنو نہیں آتا، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ پہلا کلمہ نہیں، کتنے مسلمان ہیں ہندوستان میں دیکھ لیں، پاکستان ہے، اپنے سندھ کے، خدا کی قسم سندھ بلوچستان میں گیا ہوں، وہاں کے حالات کو دیکھ لو، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اینکرز ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے سینیٹر ہمارے لاکھوں ووٹ لے کے سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم ادھر اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور آتی قل هو اللہ احد نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے لائق ترین انسان جو تھا وہ سب سے چھوٹی عمر کا ہمارے ملک کا اعتزاز حاصل ہے۔ کون ہے؟ دنیا میں 5ویں نمبر، بالکل بالکل، چھوٹی عمر میں سب سے لائق ترین وکیل پاکستان کا، پوری ورلڈ میں 5ویں نمبر پہ ہے۔ سورۃ اخلاص نہیں آتی، نہیں پڑھ سکی، ایسے ہی پڑھی تھی نا اس نے، نہیں آئی تھی۔ تو بھائی یہ تب آتی ہے جب انسان کا رابطہ رب کے ساتھ جڑا ہو۔ مالکہ نو یاد رکھیے تے مالک یاد رکھ دینے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو غیب کی چیزیں ہیں ان کی رب نے قسم اٹھائی۔ وما لا تبصرون، ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو، وما لا تبصرون، ان کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہری چیزیں اور غیب کی چیزیں دونوں کی رب نے قسم اٹھائی۔ اب دو قسمیں ظاہر اور باطن کی اٹھانے کے بعد رب جس طرف آ رہے ہیں وہ مضمون سننے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے تھے نا، معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے من گڑت ہمیں کلام سناتے ہیں، یہ اپنی طرف سے شاعرانہ انداز میں۔ اب کلام جو تھا نا قرآن کا، اتنا اس کا وزن اور اتنا کمال کا تھا کہ اس کی جو روح ہے نا، جو اس کا روب اور دبدبا تھا اس کلام کا، اس کے انکاری تو نہیں تھے، اس کے انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو غلاف کعبہ میں چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے نا، ابو جہل ابو لہب کافر سارے، تو اس لیے پھر آپس میں فیصلہ کیا بھی اب نہیں سننا، ایسا نہ ہو دل پہ اثر کر جائے، یعنی یہ مطلب ہے یہ اثر کرتا ہے، اس میں کچھ ہے، اثر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کلام کے بارے میں اور اپنے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا یار یہ کلام تو بڑا کمال کا ہے، کلام بڑا، لیکن لگتا ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، لگتا ہے یہ کسی دماغ میں یہ سوچا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اونچی آواز میں آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل پر جو اسلام نے نرمی کا سب سے پہلے حملہ کیا تھا وہ یہ تھا، اس حملے کی وجہ سے میرا دل نرم ہوا تھا کہ میں آ جاؤں اسلام میں۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ان کی قسم جن کو تم دیکھ سکتے ہو، ان کی قسم جن کو نہیں دیکھ سکتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک عزت والے،
ایک کریم رسول کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہاں مزے کی بات ہے کہ یہ وہ کلام ہے، حضور علیہ السلام حضور کو یہاں کریم کہہ رہے ہیں۔ کریم ایک صفت ہے، کریم رب کا نام نہیں ہے۔ یہ بڑے کریم کا کلام ہے، اللہ نے حضور کو دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی کے مطابق تو بولتا ہی نہیں ہے، تب اپنے لب مبارک کھولتا ہے جب میں اس کی طرف وحی کر بھیجتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ آگے حضور اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ادھر ہی کھڑا سوچ رہا تھا اگر یہ شاعر کا نہیں ہے تو کسی کاہن کا ضرور ہوگا، کاہن نجومی، ٹھیک ہے، علم والے بڑے ہوتے ہیں، کسی کاہن کا ہوگا پھر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آگے فرماتے ہیں قلیلا ما تؤمنون، ہاں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ہاں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اس پر بہت کم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ آگے جب انہوں نے کہا اچھا یہ اگر شاعر کا نہیں ہے اور ایمان بھی لوگ کم لے کر آتے ہیں، پھر کسی کاہن کا ہوگا۔ پھر حضور نے آگے پڑھی آیت والا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو، توجہ کرو گے تو تب ایمان کے قریب آؤ گے۔ غور و فکر کرو کہ جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صورت آئی نا، سب سے چھوٹی صورت، تو مسلمانوں نے پتہ کیا کیا، اس زمانے میں نا شاعر بڑے تھے۔ کیا تھا؟ عرب کے شاعر دنیا میں سب سے ٹاپ کے تھے۔ مجھے نا ایک بچے نے سوال کیا، سید زادہ بچہ تھا ہندوستان سے، بڑا ہی پیارا اس نے سوال کیا۔ اس نے بولا یہ قاری صاحب یہ نغمگی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ردیف قافیہ سیم ایک جیسا کیوں ہے؟ سوال کتنا خوبصورت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جس طرح ایک شاعر کلام لکھتا ہے نا جی، تو ردیف قافیہ ملا کے لکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ردیف قافیے میں لائے ہوئے ہیں، کلام رب کا ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، زندگی میں پہلی بار سوال آیا تھا، لیکن مالک بڑے کرم کرتے ہیں، تو میرے دماغ میں جو جواب آیا نا وہ بڑا کمال کا تھا، سائیوں نے عطا کیا مالکوں نے، کہ نبی کو، ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جاتا ہے جو اس وقت اس دور جاہلیت میں لوگوں کے پاس ٹاپ ٹرینڈ ہو۔ اس ٹاپ ٹرینڈ کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ کمال دیتا ہے کہ ان کے اوپر سب سے حاوی کلام بھی ہو، حاوی معجزہ بھی ہو۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا، جادو کا دور بہت زیادہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا دیا جتنے بھی جادو ہوتے تھے سب کو ختم کر دیتا تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برس کی مرض بہت زیادہ تھی اور اندھے بہت زیادہ تھے، بیمار برس کی بیماری تھی اور اندھے بہت زیادہ تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیدائشی اندھا وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہوں اور برس کے اوپر ہاتھ لگا کے وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، جو ڈاکٹر حکیم دنیا کے نہیں کر سکے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ عطا کیا۔ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مادر پدر اندھا بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جس کو برس کا داغ ہوتا، بیماری ہوتی، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سب پر حاوی معجزہ تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو وہاں کے عرب کے لوگ تھے وہ شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، جنگوں میں جانا، میدانوں میں جانا تو شاعرانہ انداز میں ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ اتنا شاعری پہ ان کو جو ہے نا وہ ایک ان کا خاصہ تھا یہ شاعری کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام ایسا بھیجا، سب شاعروں کی شاعریاں فیل ہو گئی، یہ کلام سب سے اوپر چلا گیا، اس لیے قرآن میں شاعر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اسی لیے شاعر کا ذکر کیا۔ تو یہ کلام معجزہ تھا ان سب شاعروں کو مات دینے کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے تھے۔ جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی نا تو ہمارے صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ اس کو ایک پیپر کے اوپر لکھ کر نا کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، لکڑی پہ لکھا یا کسی چیز پہ لکھ کے لٹکا دیا، کہا جاؤ اس طرح کا کوئی کلام لے آؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے شاعر آئے، سب نے دیکھا تو کون ہے بھائی جو مقابلہ کرے اس کلام کا؟
اللہ تو فرماتے ہیں نا لے آؤ ایک آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں، ایک سورت چھوڑو ایک آیت ہی لے آؤ میرے کلام کے مقابلے میں، نہیں لا سکے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب یہ چیلنج کر دیا مسلمانوں نے کہ اس کے مقابلے میں کلام لے آؤ، تو ایک بہت بڑا شاعر روایت میں آتا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں کہ شام کی سرزمین سے آیا اور اس نے جب یہ پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سیم ردیف کافیہ ہے، تو اس نے نیچے لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامَ لِبَشَرٍ، 4 اس نے مصرے پورے کر دیے۔ اس نے بولا 3 مصروں کا تو کوئی شعر ہی نہیں ہوتا۔ اب جب 4 مصرے پورے کر دیے اپنے دل سے، وہ بہت بڑا جو ہے نا اس نے کام کیا۔ اب یمن کی سرزمین سے ایک بہت بڑا آتا ہے شاعر جو اس وقت کا پورا جو ہے نا وہ ٹاپ کا شاعر تھا۔ جب اس نے کلام پڑھا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب چوتھا اس نے مصرع پڑھا نا ما هَذَا كَلَامَ لِبَشَرٍ، اس کے اوپر اس نے کاٹا لگا کے کہا اوپر والے 3 تو اصلی ہیں، چوتھا مجھے نقلی لگتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں بتایا کسی نے کہ یہ نیچے والا کس نے لکھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے بولا جتنا وزن اوپر والے 3 لائنوں میں ہے نا اس کے نیچے چوتھی لائن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی چوتھی اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے دیا۔ جب اس کے سٹارٹ کو دیکھیں تو اینڈ پہ یہ جملہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ تم اس پر توجہ کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، ہاں یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک خوبصورت کلام ہے۔ یہاں تک جب عمر فاروق پڑھے تو ان کا دل نرم ہو گیا، موم ہو گیا، بعد میں آپ نے وہ اسلام قبول کیا۔ اب آگے آتے ہیں، میں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں لیکن معاملہ بڑا آگے تھوڑا سا نا سمجھنے والا ہے۔ آج سمجھ لیں کہ یہ جو بات آگے کر رہا ہوں نا یہ اپنے دل کے اندر جو تہ خانہ ہے نا اس کے اندر چھپا کے لے کے جانی ہے، جو کبھی بھولے نا، کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کے کرنی پڑ جاتی ہے۔ حاجی صاحب گورنر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر خود گڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا۔ یہ جب عمر فاروق نے بھی باتیں سنی نا، صفدر صاحب گل غور نہ سننا نڑی، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ خود گڑ کر باتیں اپنی طرف سے باتیں کر کے لوگوں کی طرف منسوب کر دیتا، وہ جاری کر دیتا باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا بایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، بالیمین، دایاں ہاتھ اس کا، میں نے ہاتھ بایاں آیا تو میں بایاں آکڑا نا، یعنی دایاں ہاتھ ہم اس کا پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم اس کے دل کی شہ رگ کو، مین جو وتین ہوتی ہے نا، جو جگر کے ساتھ دل کی ایک نالی کا کنیکشن ہوتا ہے، جب وہ کٹ جائے یا بند ہو جائے تو بندہ دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بندہ اسی لمحے مر جاتا ہے تڑپ کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی رگے دل وتین ایک نالی ہے جو دل کا جگر کے ساتھ کنیکشن ہے، ہم وہ کاٹ دیتے اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑ کے تم تک پہنچاتا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا جا رہا ہے نا۔ اچھا پھر آگے فرمایا، تفسیر سنیے اس کی بات میں، فرمایا فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اب اس مضمون کو سمجھنا پورا آپ نے مہربانی کر کے بڑا غور سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نبی کو اپنی طرف سے بات گڑ کے، اپنی طرف سے کوئی بات کر کے دے دیتا، میری وہی وہ نہ ہوتی تو میں دایاں ہاتھ پکڑتا اور جو وتین رگ ہے اس کو کاٹ دیتا، پھر میری اتنی طاقت پاور ہے، مجھے اس عمل کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مضمون سمجھ گئے ہیں نا؟
سمجھ گئے ہیں؟ یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جن کو قادیانی پڑھتے ہیں، جس سے قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ وہ قرآن کی نص سے یہاں سے انہوں نے لیا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی غلط ہوتا حي على الصلاة